الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم حسب ربک العظیم۔ میں دعوت دیتا ہوں اقبال صاحب کو کہ وہ آج کا درس قرآن کا مطالعہ پیش کریں اپنا حاصل میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سب سے پہلے تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں آج پھر ایک بار اس کے کلام پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیش بات درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے آزمائش۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائیں تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ پوری کی پوری زندگی ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے۔ ہم یہاں پر لائے گئے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ جو ہم دیں گے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ We are going through the examination process۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے سمجھانے کے لیے کہ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے بیڈ روم میں ایک بیگ رکھا ہے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ بیڈ روم میں یہ بیگ پڑا ہے بلیک کلر کا، اس کو لے آؤ، اور اس کو آزمانے کے لیے اس کے ایج کو سوٹ کرتے ہوئے
कुछ खिलौने बैग के आसपास में रख दिए हैं। बच्चे के टेस्ट के लिए, उसको आजमाने के लिए बैग जो जरूरत थी जिसकी, उसके अतराफ में, उसके आसपास में कुछ खिलौने रख दिए हैं, देखने के लिए कि बच्चा बैग लेकर आता है या उन खिलौनों में उलझ कर रह जाता है। अल्लाह अकबर। जब बच्चा कमरे में जाता है वो बैग उसको नजर आती है, लेकिन बैग के साथ साथ वो खिलौने नजर आते हैं उसको जो उसकी एज को सूट करते हैं। नतीजा क्या होता है? बच्चा खिलौनों में उलझ कर रह जाता है और भूल जाता है कि मेरे वालिद ने मुझे क्या हुक्म दिया था लाने का। आज हमारा भी मामला ही है कि अल्लाह ने जिस मकसद से हमें पैदा किया है वो हम भूल चुके हैं और दुनिया की रंगीनियों में घिर चुके हैं। अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? खुद अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को सिवाय इसके को मेरी इबादत करें। तो बंदा बंदगी से है, बेबंदगी शर्मिंदगी। तो ये है हमारा हकीकी मकसद, और इसी के लिए अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए दुनिया में भेजा है, ताकि देखे कि बंदा दुनिया की रंगीनी में उलझ के रह जाता है या इबादत का तोहफा लेकर मेरे पास आता है। अल्लाह अकबर। और इसमें कोई शक नहीं है कि आजमाइश अल्लाह की सुन्नत है। आप ईमान वाले हो, आप कितने मुत्तकी क्यों ना हो, अल्लाह की आजमाइश मुसलसल चलती रहेगी जब तक बंदा कब्र में नहीं जाता है। और इसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनकबूत में शुरू में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा? अयुत्रकू, छोड़ दिया जाएगा। अय यकूलू आमन्ना, बस इसी बात पर कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हम तो ईमान वाले हैं। वहुम ला युफ्तनून, क्या उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? अल्लाह अकबर। यानी ये कोई दलील नहीं है कि अगर जो ईमान लाता है वो आजमाइश से बरी है, बल्कि उस पर तो आजमाइश और आने वाली है। मैं दलील दूंगा इंशाअल्लाह। वहुम ला युफ्तनून, क्या उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और ये ना सोचे कि ये आप पर ही आजमाइश आ रही है, अल्लाह की तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है अलबत्ता तहकीक तुमसे पहले लोगों पर भी आजमाइश आई है। फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू, ताकि अल्लाह ये जान ले तुम में से सच्चा कौन है, कौन आजमाइश में उतरने के लिए तैयार है। वलयअलमन्नल काज़िबीन, और तुम में से झूठा कौन है। और अल्लाह की आजमाइश तो अल्लाह की रहमत होती है। इसकी मिसाल यूं ले लें, एक मारूफ शख्सियत आपके पास आता है जिसको आप जानते हैं, सालों से जानते हैं, और वो आपके सामने एक पीली चीज या कैसे गोल्ड जो कहता है वो लेकर आता है, कहता है मुझे कुछ मजबूरी आ गई है, मैं ये सोना बेचना चाहता हूँ, कौन खरीदेगा इसको? एक फितरी चीज है कि आप कहेंगे शेख साहब आप बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह, हम सब आपको जानते हैं, मगर एक बार जरा चेक कर लें कि भाई ये इसकी पोजीशन क्या है सोने की। हालांकि मारूफ शख्सियत मारूफ है, लेकिन फिर भी एक दिल में आता है कि बस इतना ने कल्बी के लिए हम इसको चेक कर लेते कि गोल्ड किस पोजीशन पे है। तो ये हमारे यानी सामने वाले की शख्सियत पे कोई हमें शक नहीं है, लेकिन सिर्फ जानने के लिए कि ये चीज सही है कि नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है, अल्लाह ताला इस ईमान को जांचना चाहता है कि ईमान कितना स्ट्रांग है बंदे का। हर बंदे का ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने खास ये कसौटी रखी है कि तुम्हें आजमाऊंगा ताकि तुम्हारे ईमान के लेवल को चेक किया जाए। बड़ी मिसाल बड़ी मारूफ है, उलमा देते रहते हैं कि ईमान वाले की मिसाल ऐसे है जैसे ग्लास, दो पानी के गिलास हैं, दोनों में शक्कर डाली हुई है। दो पानी के गिलास हैं, दोनों में शक्कर डाली हुई है, एक शक्कर को हिला दिया गया है और दूसरी शक्कर को छोड़ दिया गया है। ये शक्कर की मिसाल ईमान की है कि ईमान तो सबके अंदर है, मगर कुछ ईमान जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से मिला हुआ है, अल्लाह के खौफ से मिला हुआ है, तो पानी मीठा हो जाता है। यह ईमान वाले की सिफात जो ईमान भरकर आ जाता है। और वो शक्कर जो अभी पड़ी है उसमें अभी अल्लाह की मोहब्बत मिली नहीं है, तो अभी वैसे कैसे पड़ा हुआ है। तो अल्लाह आजमाता है बंदे को ताकि बंदा उस लेवल पर आ जाए कि अल्लाह से राब्ता जुड़ जाए उसका। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप जानते हैं कि इसमें मैंने बताया कि ये अल्लाह की सुन्नत है, ये मोमिनों पर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जो है आजमाइश आती है नबियों पर। खुद सूरह बकरा आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर लिया तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? जन्नत जिसकी ऊंचाई, जिसका जो चौड़ाई है जमीन और आसमान से बढ़कर है,
اس کا بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک پیڑ کی چھاؤں جو ہے 100 سال گھوڑ سوار چلتا رہے اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. یہ حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی بغیر آزمائش کے ملے گی. اللہ فرماتا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم پر تو وہ آزمائش آئی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہے. مستهم البأساء والضراء، ان پر بیماری آئی، مصیبتیں آئی. وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. دیکھیں اس میں کتنا مبالغہ کلام ہے اللہ کی اس آیت میں کہ یعنی اتنی آزمائش آئی کہ جھنجھوڑ دیے گئے، بالکل ہلا دیے گئے، یعنی ان کی برداشت سے باہر ہو گئی وہ بات. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی رسول سارے چیخ اٹھے، پکار اٹھے، اور ان کے ساتھ جو مومن تھے سارے کے سارے جو ہے چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایسے انبیاء گزرے ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا اور ان کے سر سے آری چلا کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اللہ اکبر. مگر اپنے دین سے وہ جو ہے ہٹتے نہیں. اور کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو لوہے کی کنگئی سے ان کی کھال ادھیڑ دی جاتی پوری کے پوری. اللہ اکبر. سوچے میرے بھائی، ہم اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ہلکا سا کورونا آ جاتا ہے، سارے معاملے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ پریشان کہ اب کیا کریں. میرے بھائی دیکھیں اللہ کی یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں. یہی تو ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پہ کیا اپنا رول ادا کرتے ہیں. متی نصر اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے ان نصر اللہ قریب، بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے خیر سے اور شر سے، یعنی خیر سے بھی آزمائیں گے اور شر سے بھی آزمائیں گے. یعنی اللہ فرماتا ہے ہم دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے سنت ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا آج خاص کر کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے. یہ خاص انشاءاللہ آج کے درس کا ٹاپک ہوگا میرا کہ اللہ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یا ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے جو قرآن کی آیت میں نے سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورہ نمل. سورہ نمل بڑی معروف آیت ہے، بڑی معروف سورت ہے. سورہ نمل میں خاص کر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑا لمبا ذکر ہے. اس کے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنی نعمت کو گنوا کے فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے علم عطا فرمایا، علم سے آزمایا، علم دے کے آزمایا. اللہ اکبر. انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے ہمیں، وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دیکھیں جواب کیا دیا داؤد علیہ السلام نے. وقال، اللہ اکبر، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریف اللہ کے لیے، فوراً الحمدللہ کہا. فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عباد المؤمنین، بے شمار مومن لوگوں میں ہمیں فضیلت عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ ہے شیوا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اگر کسی شخص کو مبتلا میں دیکھو، کسی شخص کو آزمائش میں دیکھو، کسی شخص کو مصیبت میں دیکھو، یا کسی شخص کو کسی بھی حال ایسی حال میں دیکھو تو فوراً فرماؤ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت دی، جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، جس میں اس کو آزمائش میں ڈالا ہے. وفضلنی علی کثیر من عباد المؤمنین، اور مجھے فضیلت دی بے شمار مومن لوگوں کے مقابلے میں. دیکھیں سبحان اللہ. اسی قرآن کی آیات کی تفسیر میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کو کبھی اس آزمائش میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے میرے بھائی، اگر ہم کسی کو مبتلا میں دیکھیں، وہ اللہ کا یعنی اس کو اللہ نے دیا ہو، اس میں مبتلا ہو یا نہ چھین کے لیا ہو،
ہم فوراً دعا کریں کہ یا اللہ جس آزمائش میں اس کو تو نے مبتلا کیا ہے، یا اللہ میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں عافیت دی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز دیکھ لیں آپ، بڑی معروف ہے، یہ بھی سلف میں معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو پڑھا کرتے تھے جنگ، ابھی آئے گا موقع، توقیر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ، جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ واغفر مہاجر والانصار، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے، یعنی حقیقی عیش جو ہم کریں گے تو آخرت میں کریں گے۔ تو بندہ جب کسی کو دیکھے اللہ نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے اس کو، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، تو فوراً الحمدللہ کہے اور کہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ عیش تو حقیقت میں آخرت کا عیش ہے، ہم بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ آخرت میں ساری چیزیں۔ تو یہاں دیکھیں داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا فضیلت دی تھی، ہر جانور کی، یہاں تک کہ چوٹی کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہو قصہ بڑا معروف ہے کہ جب چوٹی نے شکایت کی اپنے اپنی چوٹیوں سے کہ چوٹیوں فوراً اپنے بل میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم اس کے پیروں کے نیچے نہ کندل جاؤ۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے سنا اس دعا اس بات کو، فوراً اللہ کا شکر ادا کر فرمایا، کیا فرمایا؟ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی چوٹی کی بات سن کر مسکرائے، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، تیری نعمت کا شکر ادا کروں، الذی انعمت علی، جس کا تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی نہیں، آگے جب قصہ آگے بڑھتا ہے اور جب بلقیس کا عرش لانے کی نوبت آتی ہے، اور جب عفریت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ لا سکتا ہوں اے سلیمان، میں اس تخت کو جو ہے تمہاری پلک جھپکتے لا سکتا ہوں، کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام نے؟ جب وہ لے کے آئے فوراً پلک جھپکتے ہی وہ جب عرش آ گیا تو کیا فرمایا؟ قال هذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا فضیلت عطا فرمائی ہے کہ عرش کو فوراً پلک جھپکتے لے آیا ہے، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے۔ اشکر مکفور، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ فرمایا ومن شکر فانما یشکر نفسہ، جو شکر ادا کرے گا اللہ کا وہ خود اپنے لیے شکر ادا کرے گا، اپنے نفس کا فائدہ کرے گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکرہ بن جائے، فإن ربی غنی کریم، میرا رب جو ہے وہ کریم غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو رب بندے کا اپنی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم مومنوں کو بھی ایک دعا سکھائی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعا یاد کر لی ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، سورہ احقاف 25واں پارہ، پہلی سورت، اور یہ ہے آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حملت امہ ووضعت کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کے بیٹے کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے جو ہے اس کو جنم پیٹ میں پالا ہے۔ وحملہ فصلہ 30 شہرا، یہاں تک کہ اس کو 30 مہینے اپنے رحم میں رکھا۔ حتی، یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو گیا، وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو گیا۔ قال، اب یہ دعا ہمیں سکھائی اللہ رب العزت نے کہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ کس کی نعمت؟ گھر کی نعمت، گھر والوں کی نعمت، بچوں کی نعمت، بیوی کی نعمت، توحید کی نعمت، سنت کی نعمت، مال کی نعمت، ہدایت کی نعمت، جو نعمتیں آپ یاد کر سکتے اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، جتنی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، لیکن بندہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کا توفیق شکر تو ادا کریں اس دعا کے ساتھ جو اللہ نے خود سکھائی ہے کہ بندہ 40 سال کا ہو جائے، یا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے کہ 40 سال کا ہو جائے، بندہ جب بھی بالغ ہو جائے،
شادی ہو جائے یا نہ ہو، بندہ اس دعا کو کرتا رہے تاکہ آگے چل کے اس کی ضروریات جو ہے وہ نیک بنتی جائے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا فیضیاب ہوتا جائے۔ دعا کیا ہے؟ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور جو میرے والدین پر کی ہے۔ انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ مجھے توفیق دے کہ میں سے ایک ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا، میرے اولادوں کی، میرے بچوں کی اصلاح فرما۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی بچوں کی ہمیشہ اصلاح ہوتی رہے گی اور اصلاح کا چارٹر کھلتا رہے گا ان کے لیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور یا اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو بندہ ابن کثیر میں بھی آیا ہوا ہے، ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہے، اس دعا کو لازم کر لیں، صبح شام کے اذکار میں لازم کر لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ آگے فرماتا ہے اولئک الذین تتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتا ہے جو دعا پڑھتا رہے گا ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال کو میں قبول کرتا رہوں گا۔ وَتَنَجَاوَزُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو میں نظر انداز کرتا جاؤں گا، تجاوز کرتا رہوں گا۔ فی اصحاب الجنہ، ان کو جنت کے راستے بناتا رہوں گا، جنت کے راستے کھولتا رہوں گا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، جن کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کچھ مال دے، اس کو اہل و عیال سے نوازے، اس کو خیر سے نوازے، جب بھی خیر سے نوازے، اگر وہ بندہ شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا، اور دعا مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا رہے گا، شرط یہ کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ اور یہی وجہ ہے، وہ حدیث بڑی معروف ہے صحیح بخاری کی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور اچانک مسکرانے لگے، بڑی معروف حدیث ہے، مسکراتے رہے کافی دیر تک، پھر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام تعجب کر رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے کیوں مسکرایا، میرے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ کہ بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تعجب کر رہا تھا مومن پر، مومن کے اوپر میں تعجب کر رہا تھا۔ فرمایا عجب لامر المؤمن ان امر لو کلو خیر، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے بھائی۔ دیکھیں اللہ کے نبی مسکرانا شروع کر دیے صرف سوچ کر، فرماتے عجب لامر المؤمن ان امر لو کلو خیر، فرماتے میں تو مومن کا معاملہ بڑا عجیب سمجھتا ہوں، اس کا معاملہ سارا ہی خیر ہے۔ اذا اصابته السر شکر، جب اس کو خوشی پہنچتی ہے، کوئی خیر کا معاملہ اللہ کرا دیتا ہے، شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اذا اصابته الضر صبر، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کچھ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور فرماتے یہ کسی اور کے لیے نہیں سوائے مومن کے۔ اللہ اکبر، یعنی مومن کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ہمارے تو خوشخبریاں بھری پڑی ہیں، ان اللہ یحب القوم ابتلا تصیب، جب اللہ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اس کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور حدیث بے شمار ہے، یہ میں اپنے اگلے درس کے لیے رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن ہنٹ دے دیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم البلاء آدم الجزا، فمن رضی فلو رضا ومن سخط فلو سخط، فرماتے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا جزا ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی اس کی جزا ہوتی ہے۔ تو جو راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث جو میری فیوریٹ ہے، بلکہ سب کی فیوریٹ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ایک خاص درجہ جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کا ایک خاص درجہ جنت میں رکھا ہوا ہے جو اس کے عمل سے اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ درجہ اس کو مل جائے۔ جب قیامت کے دن جب وہ سامنے اللہ کے پیش ہوگا کہ یا اللہ یہ درجہ کیسے مجھے ملا، میں نے عمل تو نہیں کیا تھا، فرمایا تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تھا، اس کا بدلہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اگر خیر کا معاملہ ہے تو شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی آزمائش مصیبت کا معاملہ ہے یا اس طرح کوئی معاملہ ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے. اور ابن قیوم فرماتے ہیں کہ آزمائش میں صبر تو لازم ہے، آزمائش میں صبر تو واجب ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن صبر کے ساتھ اگر بندہ راضی بھی ہو جائے اللہ کے مقدر پر کہ اللہ نے جو مجھ پر مقدر کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو یہ اس سے بہتر منزل ہے. اور فرمایا اگر شکر ادا کرے اس کے اوپر، یہ جانتے ہوئے کہ میرا اس میں فائدہ ہی ہو رہا ہے، میرے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایک مومن کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو آج میں نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب خیر کا معاملہ کرتا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر صبر کے مرحلے کون کون سے ہوتے ہیں، آزمائش کی کون سے مرحلے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جب موقع ملے گا تو اس ٹاپک پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ جو خیر کا معاملہ میں نے کیا اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلط بات مجھ سے نکل گئی تو شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خالص اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رکھے اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر آزمائش میں ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق دے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. هذا والله اعلم.